إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين هم يصدقون بيوم الدين والذین من عذاب ربهم مشفقون. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انسان کے بارے میں فرمایا ہے کہ انسان بڑا ہی کمزور، بڑا ہی تھوڑ دلا اور معمولی باتوں پر جزا فضا، شور شرابہ اور آہوزاری شروع کر دینے والا ہے. ان الانسان خلق ضعیفا، ضعیف کمزور، و خلق حلوا. ان الانسان خلق حلوا، حلوا شور شرابہ، معمولی بات آئی. جبکہ اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے یا سنت الہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور مختلف طریقوں سے آزماتا ہے. سورہ بقرہ میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، دو تاکیدیں، لام تاکید اور نون تاکید. والا نبلونکم، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے. یہ سنت الہیہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا آیا ہے، آزماتا رہے گا. بشیء من الخوف، اہل علم نے، علماء تفسیر نے کہا کہ اللہ رب العزت نے بشیء من الخوف فرمایا ہے کہ کچھ خوف میں سے کوئی معمولی مقدار. اگر اللہ رب العزت مکمل خوف سے آزماتا تو انسان ہلاک ہو جاتا، انسان کا دل بند ہو جاتا. لیکن اللہ رب العزت نے آزمانے کے لیے چھوٹا تھوڑا شیء من الخوف. اور خوف مختلف اوقات میں، مختلف حالات میں انسان کو پہنچتا ہے. والجوع، اور بھوک سے. یہاں بھی شیء من الجوع، معمولی سی بھوک سے. اللہ رب العزت نے آزمائش کن کن چیزوں میں کی ہے؟ خوف میں مبتلا کر کے، والجوع اور بھوک میں مبتلا کر کے. فقر و فاقہ، ہمارے یہاں الحمدللہ بڑی اچھی تنخواہیں،
بڑی اچھی آمدنی، صحت، تندرستی، سارا کچھ موجود ہے، پھر بھی ہم پریشان رہتے ہیں، پتہ نہیں ایگریمنٹ رینیو ہوگا نہیں ہوگا، اگلے سال پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حالانکہ وہ بھوک میں مبتلا بھی نہیں، بینک بھرے ہوئے ہیں، جیبیں بھری ہوئی ہیں، لیکن خوف یہ ہے حلوہ۔ انسان بخیل، انسان خیر کا بڑا ہی طالب اور شر سے بھاگنے والا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المعارج میں فرمایا ہے، ان الانسان خلق حلوعا اذا مسہ الشر جزوعا۔ اگر کوئی معمولی تکلیف پہنچ جائے، شر پہنچ جائے، جزوعا، جزا فضا، شور شرابہ، آہو زاری، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اللہ اسے خیر دے دے تو یہ اپنے ہاتھ کو، مٹھی کو بند کر لیتا ہے۔ اللہ نے خیر دی، اللہ نے دولت سے نوازا، فقراء مساکین اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے بھوکے مر رہے ہیں، لیکن جیب میں ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں۔ یہ ہے منوع، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رکنے والا، باز رہنے والا، مٹھیاں بند رکھی ہوئی ہیں، جیب کے اوپر انہوں نے زپ لگا رکھی، وہ کھولنے کو تیار نہیں۔ اللہ نے دولت دے رکھی ہے، یہ کسی کو اپنے ساتھ اس میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب خیر اس کو پہنچتی ہے تو یہ منع کرنے والوں میں سے ہوتا ہے، دینے والوں میں سے نہیں ہوتا۔ اللہ نے مال دے کر بھی آزمایا کہ یہ کیا کرتا ہے، اور مال لے کر بھی آزمایا کہ فقر و فاقہ میں مبتلا کیا، دیکھیں یہ اب کیا کرتا ہے۔ اور ہماری حالت دونوں موقعوں پہ جو ہوتی ہے آپ سب کے سامنے ہے، خیر ملے تو منوع واقعی، اور اگر شر آ جائے تو جزوع۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، خیر دے کر، شر دے کر، خوف دے کر، امن دے کر، بھوک دے کر، کھانا دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مالوں میں کمی کر کے اور جانوں میں کمی کر کے۔ مال اور جان یہ دونوں چیزیں انسان کی بڑی پسندیدہ ہیں، لیکن اللہ رب العزت جب آزماتا ہے تو انسان فوری طور پر جزا فضا شروع کر دیتا ہے، شور شرابہ شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ اس نے ایک یہ نہیں کہ ہم گناہ گار ہیں اس لیے ہمیں اللہ آزماتا ہے، یا ہم گناہ گار ہیں اس لیے کبھی بھوک آ گئی، کبھی سروس مل گئی، کبھی جاب لیس۔ نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے مقدس ترین اور انتہائی پیارے بندوں کو بھی آزمایا۔ قرآن کریم واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ نقص من الاموال والانفس والثمرات، غلہ، باغات، طرح طرح کے پھل، اللہ رب العزت یہ نعمتیں بھی دیتا ہے، اور کبھی کبھار ان باغات والوں، ان فصلوں والوں کو آندھی آئی، ہوا کا جھکڑ آیا، پھل قبل از وقت گر گئے، فصلیں بارش کی وجہ سے تباہ ہو گئی، یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ باغوں پر، پودوں پر پھل کون لگا رہا تھا؟ اللہ۔ اور آندھی بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ زمین سے فصلوں کو بہترین خوشے، گندم، جو، جوار، چاول، باجرہ، مزیدار سبزیاں، یہ انسان کے لیے کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ فصلیں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ام نحن الزارعون۔ مزارع تو اصل میں زمین کی کھیتی باڑی کرنے والے کو کہتے ہیں نا، مزارع، زراعت، باغبانی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مزارع نہیں ہو، مزارع ہم ہیں۔
تم تو محض ایک بہانہ ہو، ہم چاہیں تو تمہاری زمین میں کوئی دانہ بھی نہ ہوگے، پھل دے کر پھل لے کر، اولاد دے کر اولاد لے کر۔ اور اگر کسی کو اللہ رب العزت آزما لے تو پھر اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ شور شرابہ، جزا فضا نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جو سبق دیا، اس کے بندے جو کرتے آ رہے ہیں وہ ہیں اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر میرے بندوں کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ شور شرابہ کرنے کی بجائے کہتے ہیں کہ ہم انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر بھی جانا ہے۔ ہم فوری طور پر کسی نہ کسی وجہ سے کبھی کسی پہ ڈال دیتے ہیں، آزمائش، مشکل آئی، کوئی نہ کوئی بہانہ اپنے اوپر کبھی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں کہ ہم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے۔ کسی بھی قسم کی مشکل آئے دوسروں پہ ڈالتے ہیں، جبکہ اللہ والوں کا وتیرہ، اللہ والوں کا عمل، اللہ والوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جب مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے اور اللہ کی طرف جانے والے۔ اور بعض احادیث میں میں پہلے کئی مرتبہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے یہاں انا للہ کو مر جائے تب صرف پڑھتے، ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ کلمہ شاید کسی کے مرنے کی بات سنیں تو انا للہ، جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ تمہارا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو کس سے مانگو؟ اللہ رب العزت۔ شسعنا علیہ، حدیث میں صاف الفاظ موجود ہیں، جوتے کا تسمہ مانگو تو یہ بھی اللہ سے مانگو۔ جو تسمے تک دیتا ہے، جو تسمے تک ہمیں مہیا کرتا ہے، بڑی سے بڑی چیز مہیا کرتا ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ مال کون دیتا ہے؟ اللہ۔ صحت و تندرستی کس نے عطا کر رکھی ہے؟ اللہ نے۔ 2-4 مہینے، 8-7 مہینے، سال گزر گیا اور بہو کے یہاں بچہ نہیں ہو رہا تو ہماری ساری توحید دری کی دری رہ جاتی ہے۔ پھر بھاگتے ہیں، کوئی آ کے مشورہ دے دیتا ہے فلان جگہ جاؤ، اپنے گھر کے اندر، اپنے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھ کر اس سے مانگو، وہ تمہیں دے گا نہیں۔ جو اصل در مانگنے کا ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ جو لوگ مشورہ دے رہے ہیں فلاں سرکار، فلاں دربار، فلاں مزار، دے سکتا ہے تو صرف اللہ۔ تسمہ ٹوٹ جائے تو تسمہ بھی اسی سے مانگو، اولاد کی ضرورت ہے اسی سے مانگو، جاب کی ضرورت ہے اسی سے مانگو، بیماری آ گئی، صحت کی ضرورت ہے اسی سے مانگو۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو جاؤں تو میرا رب مجھے شفا دیتا۔ ڈاکٹروں کے پاس جانا جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ من داء الا انزل لہ دوا، اے لوگو، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کا کہ علاج نازل نہ کیا ہو۔ فتداووا، علاج کر لیا کرو۔ اور علاج بھی 2 طرح کے ہیں، ایک علاج ہے صدقہ سے، بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ بلا کو ٹال دے گا۔ اور دوا کھانے کے لیے بھی آپ نے اجازت دی کہ آپ لوگ دعا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جو بیماری نازل کی ہے اس کا علاج بھی اس نے نازل کیا ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس جا سکتے ہیں، اور وہ چیز جو صرف اللہ دے سکتا ہے اسے غیر اللہ سے جا کے مانگے تو یہ کیا ہوگا؟
شرک ہوگا یا نہیں؟ اولاد صرف اللہ دے سکتا ہے یا کوئی اور بھی دیتا ہے. کھلا کھلا شرک کریں گے لیکن اعتراف کرنے کو تیار نہیں. بلکہ یہ جملہ تو آپ سنتے ہوں گے نا، مسلمان مشرک ہو ہی نہیں سکتے. اور میں کہتا رہتا ہوں کہ بھائی مسلمان زنا کرے تو زانی، مسلمان ڈاکہ ڈالے تو ڈاکو، مسلمان چوری کرے تو چور، مسلمان غنڈہ گردی کرے تو غنڈہ، اور مسلمان شرک کرے تو وہ مشرک نہیں ہوگا. مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا. کتنا عجیب جملہ بنا رکھا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس بات کی صراحت کی. وہ آیات اگر ساری ذکر کی جائیں تو بات دوسری طرف نکل جائے گی. مسلمان مشرک ہو سکتا ہے، مومن سے بھی شرک ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے ایک ہی جملہ لے کے بیٹھے ہوئے، کچھ بھی کرتے رہو شرک نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندے کو ہم آزماتے ہیں، اور اگر وہ آزمائش میں صحیح قدم اٹھاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ رونا پیٹنا شروع کر دے، بلکہ وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ ہیں ہدایت والے. اگر کوئی بیماری کے آ جانے پر، مشکل آ جانے پر مشکل کشا اللہ کو نہ مانے تو وہ ہدایت پر نہیں ہے. اور ہمارے یہاں تو مشکل کشا سارے کے سارے نیچے ہی ہیں، اوپر والے کو ماننے کو ہی تیار نہیں. ہمارے برصغیر پاک و ہند کے بڑے مشکل کشا کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. مشہور حضرت علی مشکل کشا. علی رضی اللہ عنہ بڑی عظیم ہستی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرات حسنین، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے والد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد چچا زاد بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. بہت بڑا مقام ہے. لیکن جب کہیں گے مشکل کشا تو پھر ہمیں یہ تو سوچنا ہوگا نا کہ انہوں نے مشکل کشائی کیسے کی اور کس کس کی کہاں کہاں کی. سب سے پہلے تکلیف آئے تو گھر میں تکلیف آئے تو پہلے اس کا علاج کرنا چاہیے یا نہیں؟ محلے والوں کی تکلیف پہ بھاگ بھاگ کے جائیں اور گھر میں بیوی بیمار ہے، اس کی پرواہ نہیں. محلے کے اس پار پتہ چلے کہ بچہ بیمار ہے، بھاگے ہوئے جا رہے ہیں، اپنا بچہ بیمار ہے، پرواہ نہیں. کیا یہ انسان صحیح ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ کتنے الزامات ہم نے رکھے اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان پہ احسان کر رہے ہیں، ان کا مقام بڑھا رہے ہیں. آپ لوگ تو ان کو انتہائی غیر ذمہ دار ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہمارے پاکستان انڈیا میں آج بھی آ کے وہ مشکل کشائی کر جاتے ہیں. اپنا بیٹا اپنے قریب ہی کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا. بیٹا اکیلا نہیں بلکہ خاندان، پورا خاندان موت کے منہ میں چلا گیا، شہادت پا گیا، اور وہاں مشکل کشائی کے لیے نہیں آئے. غیر ذمہ داری نہ ہوگی یہ؟ اپنوں کے لیے مشکل کشا نہیں اور غیروں کے لیے مشکل کشا. مشکل کشا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ نے آزمانا ہے، اللہ آزماتا ہے، اور آزمائشوں سے نکلنے کے لیے، امتحانات سے نکلنے کے لیے اللہ امتحان لیتا ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمیں کوئی مشکل آ جائے تو وہ ہمارے کسی گناہ کا ہی نتیجہ ہے، یہ ضروری نہیں. اللہ کے نبیوں نے کون سے گناہ کیے تھے جن کا اللہ نے امتحان لیا؟ سر پہ آری رکھ کے پاؤں تک 2 لخت کر دیا گیا نبی.
اور انبیاء کرام کے واقعات آپ قرآن کریم میں دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح انہیں آزمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء یوم القیام اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے بڑی آزمائشوں سے گزارے جانے والے لوگ انبیاء ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں۔ ثم الامثل فالامثل، نبیوں کے بعد ان کے بعد والے لوگ یعنی ان کے صحابہ، ثم الامثل پھر ان کے تابع داروں میں سے درجہ بدرجہ جتنا جتنا عمل صالح کم ہوگا، جتنا جتنا نبوت سے تعلق کم ہوگا، اتنی اتنی آزمائشیں کم آئیں گی، ہلکی پھلکی آئیں گی۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو بڑی بڑی مصیبتوں میں ڈالا، تو کیا وہ گناہ کا نتیجہ تھا؟ ہرگز نہیں، وہ اللہ رب العزت کی سنت، اس کا قانون ہے۔ وہ اپنے نیک بندوں کو، اپنے بغیر گناہ کیے والے بندوں کو بھی آزماتا ہے، اور اللہ کے بندے ہمیشہ مشکل آ جائے تو وہ فوری طور پر اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر الزام دیں گے تو اپنی ذات کو دیں گے، ادھر ادھر کسی کو الزام نہیں دیں گے۔ ہم تو کہیں گے نہیں یہ نہ ہوتا تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اگر آدمی صحیح معنوں میں اپنے گریبان میں جھانکتا رہے، اپنا خود محاسبہ کرتا رہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا حساب کتاب کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے، اور وہ لیا جائے گا۔ زنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اپنے آپ کو اپنا وزن کرتے رہو، اپنے اعمال کا وزن کرتے رہو کہ کتنی نیکیاں اور کتنے گناہ۔ قبل ان توزن علیکم، قبل اس کے کہ تمہارے سامنے تمہارا اس ترازو کے ذریعے وزن کیا جائے کہ تم کس پلڑے میں ہو، کتنا ہے تمہارے پاس۔ اور عرب کہتے ہیں العاقل خصیم نفس، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے مقابلے میں رہے۔ خصم کا معنی مقابل۔ اب اپنا مقابلہ کیسے کرے گا؟ جیسے ہم دفاع کے لیے کسی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ کھڑے ہوں کہ میں نے کیا کیا جو میں آج اس طرح پریشانیوں میں مبتلا ہوں۔ آپ کے سامنے بہترین واقعہ ہمارے بابا، پوری بنی نوع انسان کا بابا حضرت آدم علیہ السلام، ان کا واقعہ، ان کی بیوی، پوری بنی نوع انسان کی ماں حضرت حوا علیہم السلام، آدم و حوا علیہم السلام، اللہ رب العزت نے ان کو آزمایا۔ آزمائش ہوئی یا نہیں؟ جنت میں بسایا ہوا ہے، بڑے مزے سے رہ رہے ہیں، اچانک آزمائش آ گئی، کہا کہ آدم ساری جنت تمہاری ہے، وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، صرف اس ایک درخت کے پاس نہیں جانا۔ آزمائش آ گئی، گئے، اور اب یہ نہیں کہا کہ مجھے شیطان نے بہکایا تھا، یہ نہیں کہا کہ مجھے فلاں نے بہکا دیا، کیا کہا؟ انہوں نے اپنے آپ کو الزام دیا، اپنے مقابلے میں خود کھڑے ہو گئے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کے وہ الفاظ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے دعا بنا دیے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا، بلکہ اپنے آپ پر الزام لیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر تو نے رحم نہ کیا اور اگر تو نے ہماری اس غلطی کو بخش نہ دیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔
انبیاء کرام کو اللہ نے آزمایا اور انہوں نے اپنے آپ پر یہ ذمہ داری لی کہ ہماری غلطی ہے، ہمیں ایسے بلا وجہ نہیں آزمایا آپ نے، بلکہ ہماری غلطی ہے، ہم اپنی غلطی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے، شب و روز گناہ کرتے رہیں گے، غلطی ماننے کو تیار نہیں۔ انبیاء دیکھیں، ایک یہ کہ اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو فوراً کہا کہ یا اللہ ہم تیرے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کر آنے والے ہیں، اور یا کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر، اپنے آپ پر، اپنی جان پر خود ظلم کیا۔ اور انبیاء کرام میں سے کوئی ایک آدھ نہیں، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور ان کے علاوہ آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آزمائے گئے، ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھا، قائم رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَقِیدُونِ جَمِيعًا، ہود علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ مقابلے میں کھڑی ہو گئی تو فرمایا سارے مل کے آؤ اور مجھ پہ جو چاہے کر سکتے ہو ظلم کر کے دیکھ لو، ثم لا تنظرون، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے اپنے اور تمہارے رب پر توکل کیا ہوا ہے، مجھے یا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا اللہ رب العزت نے، اور پھر کوئی تھوڑا سا نہیں آزمایا، بلکہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کوئی بعض اہل علم کے نزدیک 18 سال رہی، کوئی کم و بیش بھی مذکور ہے، لیکن آپ 18 سال چھوڑ دیں، آپ 8 بھی رکھ لیں، 8 سال آزمایا، اور انہوں نے آزمائش میں اللہ رب العزت کے سامنے کیا کیا، کیا کہا، کیا کیا، بھاگے کسی مزار کی طرف، گئے کسی دربار کی طرف، اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ رابطہ کیا، اور قرآن کریم نے ان کی بات کو نقل کیا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور فرمایا انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف آئی ہے، مسنی الضر، 18 سال بیمار ہیں، جسم کا یہ حال ہے کہ ہلنے جلنے کے لائق نہیں رہے، سارے لوگوں نے تعلق ناتے توڑ دیے، رشتہ داری توڑ دی، سوائے ایک بیوی کی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگوں میں سے ایک شخص تھا جو کبھی کبھی آپ کی آ کے عیادت کرتا تھا، ورنہ کوئی بھی نہیں رہا، سارے لوگوں نے رشتے توڑ دیے۔ کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے، سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا تو ہے۔ رجوع کس کی طرف کیا؟ اللہ کی طرف، اور اعتماد کس پر ہے؟ پورے وثوق اور پورے اعتماد کے ساتھ اللہ رب العزت کو ہی پکار رہے ہیں، کسی دوسرے کو نہیں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ہم نے اپنے بندے ایوب کی دعا سن لی، مان لی، اور جو انہیں مصیبت آئی تھی اسے زائل کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ان کے بال بچے جتنے تھے وہ بھی دیے، ان کا مال اسباب ریوڑ جتنے تھے وہ بھی دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جتنے پہلے تھے اتنے اور ملا کے ڈبل کر کے دیے۔ ادھر ادھر نہیں جھانکنا، صرف اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ مشکل آئی، مال گیا، کوئی جان گئی، اگر اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں گے کہ یا اللہ یہ تیری طرف سے ہے، تو اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے،
جیسے اس نے ایوب علیہ السلام کو 2 گنا اولاد، 2 گنا مال دیا، 2 گنا جو کچھ بھی ان سے چھینا گیا یا جو کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا 2 گنا کر کے دیا۔ رحمتم من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، وذکری للعابدین، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ایوب علیہ السلام آزمائے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آزمائے گئے۔ دیکھو کتنے بڑے بڑے نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام معروف ہے کہ ان انبیاء میں سے ہیں جن کو اولو العزم من الرسل فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولو العزم من الرسل 5، نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی علیہم الصلاۃ والسلام، یہ 5 اولو العزم من الرسل ہیں۔ ان میں سے موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا گیا، آگے سمندر اور پیچھے دشمن۔ کتنا بڑا آپ اندازہ کہتے ہیں کہ ایک طرف پہاڑ ہے اور دوسری طرف کھائی یا کھڈا، نہ اوپر جانے کے لیے گنجائش ہے نہ نیچے جا سکتے ہیں۔ موت بالکل سامنے نظر آ رہی ہے، اور ان کے اپنے لوگوں نے واقعی یہ کہہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اپنے ساتھی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، کیا کہتے ہیں ہم تو مارے گئے۔ یہ پیچھے لشکر ہے اتنا بڑا فرعون کا، اور آگے ہمارے سمندر ہے، دریا ہے، اب کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ واقعی مسئلہ بن گیا ہے، یہ کیا کریں گے، نہیں، بلکہ فرمایا قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہم مارے نہیں جائیں گے، ہم پکڑے نہیں جائیں گے، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ہمیں راستہ دے گا۔ اور اللہ نے راستہ دیا یا نہیں دیا؟ قیامت تک بنی نوع انسان حیران رہیں گے اس راستے پر۔ بلکہ بعض کوئز والوں نے ایک سوال بنا رکھا ہے، کہتے ہیں کہ دنیا کا وہ کون سا، زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جس نے شروع سے لے کے آخر تک صرف ایک مرتبہ سورج ڈائریکٹ دیکھا ہے؟ سوال ہے یا نہیں؟ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈا مارنے سے راستہ بنا، وہ صرف لشکر کے گزر جانے تک ہی ڈائریکٹ سورج کے نیچے آیا، ورنہ پانی چل رہا ہے مسلسل۔ انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ رب العزت نے انہیں مایوس نہیں کیا، بلکہ فوری طور پر ان کو پہنچے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ واضح طور پر ہمیں بتا رکھا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جنہوں نے ہمارے بارے کوشش کی، جنہوں نے ہمیں تلاش کرنا چاہا، جنہوں نے ہم تک پہنچنا چاہا، جنہوں نے سیدھا راستہ تلاش کرنے میں محنت کی، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں اپنے راستے بتا دیتے ہیں۔ یہ کوئی صرف انبیاء کے ساتھ خاص نہیں، انبیاء تو اللہ رب العزت کے بہت ہی قریبی بندے ہوتے ہیں، بلا شبہ اللہ ان کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے عام لوگوں کے ساتھ وہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے بندے ہونے کے اعتبار سے یہ معاملہ سب کے لیے ہے۔ اور اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کو پیارا کون ہے؟ مشرکین مکہ کے ہاتھوں کتنی اذیتیں اٹھائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر متعدد قاتلانہ حملے ہوئے، یہودیوں نے چٹان گرا کے مار دینے کی کوشش کی، یہودیوں نے زہر دے کر مار دینے کی کوشش کی، معروف واقعات، مشرکین مکہ سے اذیتیں پہنچی، لیکن اللہ رب العزت کا در نہیں چھوڑا، اپنے رب کو ہی ہر موقع پر پکارا، حتیٰ کہ
تھوڑے سے مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے اور اگلے ہی سال مشرکین مکہ سے مقابلہ ہو گیا۔ غزوہ بدر 313 ابھی کل مسلمان ہیں، مجاہدین ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف 1000 سے بھی زیادہ۔ یہاں نہ اتنی تلواریں ہیں، نہ اتنے گھوڑے ہیں، نہ اتنے اونٹ ہیں، اور وہ اسلحہ سے لدے ہوئے، سواریاں بے شمار، اور مشرکین کے جتنے بھی شاہ سوار اور جنگجو ہیں وہ سارے موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، اپنے رب کے ساتھ فوری طور پر رابطہ کیا، اور اللہ رب العزت نے وہ واقعہ قرآن کریم میں ہمارے سامنے رکھ دیا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 9، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اللہ سے مانگ رہے تھے، اغاثہ طلب کر رہے تھے۔ اغاثہ کا معنی مدد طلب کرنا، اور اغاثہ ہونا چاہیے اللہ رب العزت سے۔ اور ہمارے یہاں اغاثہ سے ہی لفظ غوث ہے، غوث، اور ہمارے غوث تو معروف ہے نا، کبھی بھی غوث کا لفظ نکالیں زبان سے ہمارا اوپر دھیان جاتا ہی نہیں، سیدھا فوری طور پر بغداد شریف والی سرکار غوث اعظم، الغوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے جی ہم تو شرک نہیں کرتے، مسلمان مشرک نہیں ہو سکتے۔ قدم قدم پر غیر اللہ کو پکاریں گے، قدم قدم پر غیر اللہ سے استغاثہ کریں گے، قدم قدم پر غیر اللہ سے مدد مانگیں گے، ان کو ندائیں لگائیں گے۔ اپنے گھروں میں، اپنے ملکوں میں بیٹھے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہیں گے جی ہم شرک تو نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ تم نے ہم سے مانگا، اغاثہ مدد طلب کی، فاستجاب لکم، اللہ رب العزت نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ تھوڑے سے لوگ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں ہیں، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ رب العزت کو پکارا، اور ساتھ ہی ایک کلمہ کہا جو کہ بڑا مشہور کلمہ ہے۔ فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ میں یہ جو تھوڑے سے لوگ اپنے ساتھ لایا ہوں، عصابہ ایک جماعت کو کہتے ہیں، ان کافروں کے مقابلے میں 1000 1500 کے مقابلے میں 313 تو عصابہ ہی بنے گا نا۔ اے اللہ میں اپنے ساتھ جو تھوڑے سے بندے لایا ہوں، ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض، تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی روئے زمین پر اس وقت تیری عبادت کرنے والے یہ لوگ ہیں، اور اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے بات سنی یا نہیں سنی؟ آپ دعا اس انداز سے مانگ رہے تھے اپنے خیمے میں کہ دعا مانگتے مانگتے جیسے آدمی جذبات میں آ کر اللہ رب العزت سے ایسی لو لگائی دعا مانگتے ہیں، آپ کی ردا مبارک چادر جو ہے وہ نیچے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، چادر اٹھائی، دوبارہ کندھوں پہ ڈالی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جیسے آدمی لے لیتا ہے نا پاس، چمٹ جاتا ہے کہ یا رسول اللہ بس کر دیں، آپ کا رب آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ ان لوگوں نے پورے وثوق، پورے اعتماد کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارا، اور جو مانگا اللہ نے دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ نے مانگا، ہم نے تمہاری بات سن لی۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، فرمایا کہ ہم نے 1000 فرشتہ تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا۔ اور فرشتوں کے میدان بدر میں آنے کا واقعہ صحابہ کرام نے خود اپنی آنکھوں سے بعض واقعات دیکھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی کے پیچھے لگا ہوا ہوں کہ میں اس کو پکڑوں گا اور میں اس کو ماروں گا۔
اچانک مجھے فضا سے کوڑے کی آواز آئی، جیسے کوڑا مارتے ہیں اس کی آواز ہے نا، فضا سے کوڑے کی آواز آئی، اور دوسری آواز آئی اقدم یا حیزوم، کسی فرشتے کا نام ہے، اور دوسرا فرشتہ جو جبرائیل علیہ السلام ہے وہ کہہ رہے ہیں اقدم یا حیزوم، اے حیزوم یہ بشرک میرے نبی کے صحابہ سے، میرے نبی کے صحابی سے پکڑا نہیں جا رہا، آگے بڑھو۔ کہتے ہیں پلک جھپکنے میں نے دیکھا کہ وہ آدمی زمین پر پڑا ہوا ہے، آواز بھی سن لی اپنے کانوں سے، کوڑے کی آواز بھی سنی، اور یہ بات بھی سنی کہ ایک فرشتہ دوسرے کو حکم دے رہا ہے کہ آگے بڑھو، اقدم یا حیزوم، صحیح مسلم میں حدیث موجود۔ اللہ سے مانگیں تو اللہ دیتا ہے، ایک یہ کہ مانگنے کا انداز پورے وثوق سے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ دے گا یا نہیں دے گا، بلکہ ہمارے یہاں تو ہوتا نا کہ اللہ تو چاہے تو دے دے، اتنی ڈھیلی سی فریاد، اتنی بے جان سی آپ فریاد کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو اور پورے یقین کے ساتھ مانگو کہ ہمیں اللہ دے گا۔ اللہ رب العزت سے مانگا اور اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ انبیاء کرام کے واقعات، انبیاء کی امتوں میں سے لوگوں کے واقعات، سورۃ البروج میں ایک واقعہ ہے اصحاب الاخدود کا۔ سورۃ البروج پڑھتے ہیں نا، اصحاب الاخدود، اذ ہم علی النار ذات الوقود، ظالم نے، مشرک بادشاہ نے مسلمانوں کو، اہل توحید کو، یہ نجران میں ہے، اصحاب الاخدود کی جگہ جو ہے نجران، آج کل سعودی عرب کے اندر وہ ہے، پہلے کبھی یمن میں تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ جو آدمی مشرک نہیں ہے، جو اللہ کا نام لینا نہیں چھوڑ رہا، ان کو پکڑ پکڑ کے اس آگ میں ڈال۔ بہت بڑا الاؤ خندق بنائی آگ کی، اور پکڑ پکڑ کے اس میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک خاتون اہل توحید میں سے ہے، اور اسے بھی کہا گیا، کہتے کہ چھلانگ لگاؤ، جو تھوڑا ہچکچائے اس کو پکڑ کے اس میں پھینک دیتے۔ وہ خاتون، چھوٹا سا بچہ گود میں ہے، اپنے لیے کوئی ڈر نہیں، اور یہ تو ہمارا اندازہ ہے نا، ماؤں کو اپنا اتنا فکر نہیں ہوتی جتنی انہیں اپنی اولاد کی، اپنے بچے کی ہوتی ہے۔ اہل توحید میں سے ہیں، بچے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہی، تھوڑی سی ہچکچائیں تو بچے نے خود کہا، بچے نے کہا اماں جان، یا اماں، اے امی جان ڈریے نہیں، چھلانگ لگائیے، اللہ کی ذات پر توکل۔ بچہ دودھ پیتا بچہ جو بھی بول نہیں رہا، یہ ہے جو اس نے بولا۔ تاریخ میں کچھ بچے ہیں نا دودھ پیتے بچے جو بولے۔ جریج کا واقعہ آج پیدا ہوا، وہ بولا۔ بعض روایات میں یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ بولا، اور ایک وہ بچہ بولا جس کے ماں کہتی ہے پاس سے بڑی شان بان والا ایک گھوڑے والا گزرا، تو ماں کہتی ہے یا اللہ میرے بیٹے کو اس طرح کا بنا دے۔ بیٹے کو اللہ رب العزت نے اسی وقت زبان دے دی، ماں کا دودھ پی رہا ہے، دودھ چھوڑا اور کہا یا اللہ مجھے اس جیسا نہیں بنا۔ پاس سے کوئی کنیز مارتے پیٹتے اسے لے کے جا رہے ہیں، اور ماں کہہ رہی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس طرح کا نہیں بنانا، یعنی بظاہر وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کو پیٹا جا رہا ہے۔ تو بچے نے دوبارہ منہ چھوڑا، پستان سے منہ ہٹایا اور کہا یا اللہ مجھے اس عورت جیسا بنانا، کیونکہ وہ اہل توحید میں سے تھی۔ اہل توحید کی اولاد دیکھیں، ابھی بولنے کی عمر نہیں، لیکن بول بول کر اپنی ماؤں کو، اپنے عزیزوں کو کس طرح وہ ساتھ ہی دعوت دے رہے ہیں۔ راستے ایک راہب کا واقعہ بھی یہاں موجود ہے۔
کہ اللہ والوں کی اللہ تعالیٰ کس طرح حفاظت کرتا ہے، کیسے ان کو نجات دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا نجومی تھا، کاہن تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں مرنے سے پہلے، حدیث میں مسلم میں واقعہ موجود ہے، مجھے کوئی ایک لڑکا ایسا دے دو کہ میں اس کو اپنا علم مرنے سے پہلے سکھا دوں، یعنی اپنا شاگرد بنا کے جاؤں، جو میں کہانت کرتا ہوں، جو نجومیوں والی کاروائیاں میں کرتا ہوں وہ کرا کرے۔ ایک لڑکا دیا گیا۔ اب اس لڑکے کے راستے میں راہب ہے، مولوی سمجھ لیں، عالم، اور آگے جا کے وہ نجومی آتا ہے۔ ماں باپ گھر سے بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے راہب سے، نجومی سے سیکھ کے آؤ۔ بچے نے راستے میں راہب کو دیکھا، اس کا کٹیا دیکھا تو وہ وہاں رک گیا۔ اب وہاں بیٹھنا شروع کر دیا اور وہاں حاضری لگوانی، گیا واپس آ گیا۔ راہب کو بچہ کہتا ہے کہ حضرت اگر کبھی ایسا ہوا کہ میرے ماں باپ کو پتہ چل گیا کہ میں کہاں جاتا ہوں، کہا ماں باپ کے پاس جاؤ تو کہو کہ میں جادوگر کے پاس تھا، لیکن آؤ میرے پاس، گزرتے آؤ۔ بچے کو راہب نے صحیح توحید سکھا دی جو اس وقت تھی، اور نجومی کی طرف سے بچے کا دھیان نہیں گیا۔ اب آہستہ آہستہ بچے میں سمجھ اللہ رب العزت نے اتنی کر دی کہ وہ چاہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ نجومی صحیح ہے یا راہب صحیح ہے۔ جا رہا ہے، راستے میں کوئی بہت بڑا شیر ہے، بہت بڑا کوئی سانپ ہے، پورا راستہ روکے ہوئے ہے، لوگ لائنیں لگی ہوئی ہے، آگے گزرنے کے لیے راستہ نہیں ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ آج موقع مل گیا ہے، دیکھتے ہیں کہ راہب سچا ہے یا نجومی سچا ہے۔ پتھر لیا اور کہا یا اللہ میں یہ پتھر پھینکنے لگا ہوں، اگر راہب سچا ہے تو اس سانپ کو یا شیر کو جو بھی ہے اس کو قتل کر دے، اور اگر نجومی سچا ہے تو ظاہر ہے کہ اس پتھر سے وہ کیسے مرے گا۔ بسم اللہ پڑھ کے پتھر مارا اور وہ بہت بڑا جانور تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا۔ اب پتہ چلا کہ یہ وجہ کیا ہے، بات آ گئی راہب تک، راہب کو سولی چڑھایا گیا، قتل کیا گیا۔ اس بچے کو کہا، اس کے راہب کے ماننے والے اور اس بچے کو بھی قتل کرو۔ بچے کو قتل کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی، پہاڑ پر لے کے گئے، اسے پہاڑ سے گراؤ۔ ایک دعا ہے نا، اللہم اکفنیہم بما شئت، یہ بڑی اہم دعا ہے۔ یہ بچہ ہے جس کی زبان سے اللہ نے کہلوائی۔ پہاڑ پہ گئے، بچے نے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اس پہاڑ سے لے کے جانے والے گر کر سارے مر گئے اور بچہ واپس صحیح سالم۔ کہا کہ نہیں، اس کو کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر کے وسط میں لے جا کر ڈبو دو۔ لے کے گئے، وہاں سارے کشتی بان مر گئے، ڈوب گئے، غرق ہو گئے، اور بچہ پھر واپس۔ اب اس نے کہا بادشاہ کو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے مار ہی دو تو صرف ایک طریقہ ہے مارنے کا، اور وہ یہ ہے کہ مجھے کسی کھجور کے تنے کے ساتھ باندھ دو اور تیر لو اور بسم اللہ رب ھذا الغلام کہو کہ اس نوجوان بچے کا جو رب ہے، میں اس اللہ کے نام سے یہ تیر پھینک رہا ہوں۔ کہا یہ کہہ کے تیر مارو گے میں مر جاؤں گا۔ ایسا ہی ہوا، تیر مارا گیا، تیر جا کے بچے کی کن پٹی پہ لگا اور بچہ شہید ہو گیا۔ اس میدان میں جتنے لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے ظاہر ہے کہ سب سن رہے ہیں، اس رب کے نام کو اس کو زبان سے نکالو، پھر تیر پھینکو، تب میں مروں گا، ورنہ تم سے میں مرتا نہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، جتنے لوگ موجود تھے سب اللہ کو ماننے والے اہل توحید ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے آزمایا اور انبیاء کو آزمایا، انبیاء کے ماننے والوں کو آزمایا۔ قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں اس طرح کے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ اگر ہم کسی مشکل میں آ جائیں تو یہ نہیں کہ اللہ کا دربار چھوڑو اور جو بھی کوئی دربار ملتا ہے اس کو اختیار کر لو،
بلکہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ سورۃ المعارج کی آیات جو میں نے پڑھی تھیں، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین۔ اب نجات پانے والے کون ہیں، کامیاب کون ہیں، یا کامیابی کا راز کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو ان کو برائی پہنچتی ہے تو شور مچاتے ہیں، خیر پہنچتی ہے تو اپنی جیب پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، منع کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ نجات کے راستوں میں سے ایک راستہ نجات کا کہ بچتے ہیں تو نمازی، الذین ھم علی صلاتہم دائمون، وہ نمازی نہیں جو عید کی عید صرف نماز پڑھتے ہیں، وہ نمازی نہیں جو صرف جمعہ میں حاضری دیتے ہیں۔ ایسے نمازی ہے نا، عید پہ آ گئے، جمعہ پہ آ گئے، کہیں کو فوت ہوا جنازے پہ چلے گئے، اور 5 وقت مسجد میں اذانیں ہو رہی ہیں، اقامتیں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، وہاں نہیں جاتے، بلکہ فرمایا کہ وہ باقاعدگی سے اپنی نمازوں پر دوام، یعنی مستقل پکے نمازی ہیں۔ الذین ھم علی صلاتہم دائمون، مستقل نمازی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں، اور دوسرے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، دوسرے وہ ہیں کہ جو اللہ کی دی ہوئی دولت پر سانپ بن کر نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ سائل کوئی آ جائے، والمحروم کوئی آیا ہے نہیں آیا، پتہ چلا کہ فلاں آدمی حاجت مند ہے اور اسے ضرورت ہے، لیکن وہ سفید پوشہ مانگنے کو تیار نہیں، ایسے لوگوں کو اپنے مال سے وہ کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں۔ والذین ھم یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو قیامت کے دن کی آنے کی تصدیق کرتے ہیں، قیامت کے دن کو مانتے ہیں۔ قیامت کے دن کو تو ہم بھی مانتے ہیں نا سارے، موت آنے والی ہے، ہمارا ایمان ہے موت آنے والی، لیکن ہمارا ایمان صرف زبان تک ہے۔ قیامت آنے والی ہے، ایمان ہے، لیکن وہ بھی زبان تک ہے۔ اگر کبھی دل سے بھی ہم یہ مان لیں کہ موت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، پوچھا جائے گا، امتحان ہوگا، پکڑے جائیں گے، تو جس طرح ہم آج شتر بے مہار پھرتے ہیں، نہ اسلام کی پرواہ، نہ نبی کی پرواہ، نہ قرآن کی پرواہ، ایسا رہے گا اگر ہمارا ایمان صحیح ہو؟ پتہ ہونا کہ صبح ہماری مینیجر کے پاس حاضری ہے اور مجھ سے کیا پریزنٹیشن، صبح مجھے پریزنٹیشن مینیجر کو دینی، یا کوئی اور معاملہ ہے جس معاملے میں میری اس کے سامنے حاضری ہے اور مجھے جواب دینا ہے، کیا خیال ہے تیاری کر کے جائے گا یا نہیں؟ ایسے موقعوں پر تو جو رات جاگتے نہیں بالکل، وہ بھی کافی عرصہ جاگ کے گزارتے ہیں تاکہ صبح کے لیے تیار رہیں، اور اس کائنات کے رب کے سامنے جانا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن زبان کی حد تک ہمیں چاہیے کہ اس ایمان کو پکا کریں۔ والذین من عذاب ربہم مشفقون، اور وہ لوگ نجات پا گئے، وہ لوگ خیر آئے تو سانپ بننے والے نہیں، شر آئے تو شور شرابہ کرنے والے نہیں۔ کون؟ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، ان کو بھی کوئی مشکل پیش آنے والی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہماری رہنمائی فرمائی کہ مشکل آ جائے تو کیا کرو، کیسے نجات پاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی کہ مشکل آ جائے تو کیا کرو گے، دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا جو کثرت کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری نعمت کے زوال سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے نعمت دے اور نعمت زائل ہو جائے۔ یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، وتحول عافیتک، صحت و عافیت تو نے مجھے دے رکھی ہے، کہیں پاسا نہ پلٹ جائے کہ میں بیماری میں مبتلا ہو جاؤں، وفجاعت نقمتک، اور تو آج مجھ پر مہربان ہے، کہیں مجھ پر
غصے نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے. وہ جمیع سخطک، اور جتنے بھی تیری ناراضگی کے اسباب ہیں یا اللہ مجھے ان سے پناہ بخش. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں. اور یہ کون سی شخصیت اور کون ذات ہیں یہ؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. سورۃ الفتح، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سے شروع کر کے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. جن کے پہلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر رکھے ہیں وہ یہ دعائیں مانگ رہے ہیں. اور اب اگر کہا جائے کہ ہم کس باغ کی مولی ہیں یا کس تھالی کا بینگن ہے، ہمیں تو ان دعاؤں کا بہت ہی التزام کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح آنکھ کھلنے سے لے کر شام آنکھ بند ہونے تک انسان کی پوری زندگی میں پیش آنے والے جو حالات واقعات ہیں ہر موقع کے لیے دعا سکھلائی. ہمیں چاہیے کہ دعائیں یاد کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے. نماز کے بعد اذکار، پانچوں نمازوں کے بعد صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سونے کے اذکار، اٹھنے کے اذکار. دعائیں بھی یاد کریں. ہمارے لوگ پیسے کے زور پر عمرے پہ آ جاتے ہیں، حج پہ آ جاتے ہیں. انہیں پوچھو تلبیہ، جنہیں وہ تلبیہ نہیں آتا. کتنا بڑا ہے تلبیہ؟ پیسہ اللہ رب العزت کی دین ہے، دیا ہے اس نے، ٹکٹ لیا، اخراجات پیکیج بہترین بنوایا، آگے ہیں تلبیہ نہیں یاد. رکن یمانی اور حجر اسود کے دوران ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اتنی دعا یہ نہیں آتی. اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے. ہمیں اس کے پاس جانا ہے. ہمارا بھی احتساب ہوگا، ہمارا بھی امتحان ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے، قبر کے امتحان میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے، اور حشر کے میدان میں بھی اللہ رب العزت کامیابی عطا کرے. قرآن و سنت میں تعلیمات بہت ساری تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے دے.